نعرہ تکبیر. پیچھے والے حضرات ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سامنے والوں کے لیے نعرہ لگایا جا رہا ہے. پیچھے تک بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے زور سے نعرہ تکبیر کا بھرپور ساتھ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شاہ اولیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، حضور امیر سنت دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوہ گر علماء ذویل احترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک اصلاحی خطاب حضرت علامہ جعفر الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے آپ سماعت فرما رہے تھے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور چاہوں گا کہ مقصد عرس آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، تاکہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ کر اس جلسے میں شریک ہیں. حضرت فیضان مدینہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں تو واقعی آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے یہاں سے مالا مال ہو کر کے جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ مسلمان
حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے، اور شاید ہی دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہوں جنہیں سورہ فاتحہ یاد نہ ہو حالت نماز میں، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنی بڑی دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا طریق سیدھا طریق ہے، تو قرآن نے ان دعوے کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے خود ہی بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان مسافر ہے، روز چلتا ہے، صبح اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے، اور اس کے چلنے کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ کچھ لوگ تو رات کو نیند میں بھی چلتے ہوتے ہیں۔ چلنا، اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس نے واضح طور پر، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ کیسے چلا جائے اور کہاں چلا جائے۔ اور چلنے کے لیے پہلے کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، تب آدمی چل سکتا ہے، اسی لیے قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سجدے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تاکہ تم جب قیام کی حالت میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، تو اب نماز ادا کرنے کے بعد چلنے کا سلسلہ شروع کرو، اور ادھر ادھر نہ چلنا۔ جس راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو وہ راستہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ گلے میں مالا اور بالوں کو بڑھا لینا اور داڑھی گرد آلود کر لینا ان کا راستہ سیدھا ہے، نہیں۔ قرآن نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ دعا تو کرتے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ لیکن شومی قسمت کے مغضوب اور ضال کے طریقے تو معلوم ہیں، نبی کا طریقہ نہیں معلوم۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے واقف نہیں۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ صدیقین کے طریقے سے واقف نہیں۔ آج مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ شہداء کے راستے سے واقف نہیں۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ صالحین کے راستے سے واقف نہیں۔ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مقصد عرس کیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے مقصد عرس، لفظ عرس سے نہیں، مقصد عرس کو یوں بیان کیا
کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عرس کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ جس راستے پر چل کر جس ولی کا ہم عرس مناتے ہیں، اس ولی کو اللہ کا جو قرب نصیب ہوا، جو مقام نصیب ہوا، جو مرتبہ نصیب ہوا، ہم اس راستے کو جان کر اس راستے پر چلیں تاکہ ہم بھی اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے تعلق نیاز تک تو ہے، طریقے تک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، عرس منانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی صبح کو دیکھی جائے، ان کی شام کو دیکھی جائے، ان کے ذوق بندگی کو دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کے ذوق تلاوت قرآن کو دیکھا جائے، ان کے ذوق نماز کو دیکھا جائے، ان کا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے علاوہ ان کے قیام لیل کو دیکھا جائے، ان کے ذکر و اذکار کو دیکھا جائے، ان کی تسبیح و تحلیل کو دیکھا جائے۔ اور دیکھنے کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں والی پوزیشن نہیں، اللہ عز و جل نے خود ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ میرے بندوں کو اگر دیکھنا ہے، نیک بندوں کو دیکھنا ہے، تو وہ رات کی تنہائی میں جو کرتے ہیں وہ تمہیں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے دن کے اجالے میں وہ چلتے کیسے ہیں میں تمہیں وہ پہلے دکھاؤں گا، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تم بھی بازار میں چلتے ہو، اللہ کے نیک بندے بھی بازار میں چلتے ہیں، ان کی سچویشن کیا، ان کی کیفیت کیا، ان کے حالات کیا۔ آئیے میں تھوڑا سا موضوع کی طرف لیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انبیاء کے راستے پر چلا، یعنی رسول گرامی وقار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے یہ بھی بتایا گیا، رسول اعظم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے یہ بھی بتایا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے یہ بھی بتایا گیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے یہ بھی بتایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کس طریقے سے بات کرتے یہ بھی بتایا گیا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم زندگی گزارنے کے لیے کسی کو رول ماڈل بناؤ ہی نہیں۔ پیغمبر اعظم کی حیات طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اعتبار سے آقا کریم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنے کے اندر تمہیں کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب میں یہاں بائیں جانب جو حضرات ادھر ادھر ہو رہے کر رہے ہیں، برائے کرم رہنے دیجئے سب کو، آپ لوگ ڈسٹرب نہیں کریں، خدا کے لیے ڈسٹرب نہیں کریں کوئی بھی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کوئی بھی اٹھک بیٹھک نہ کریں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور ادھر بچے یہاں سے شور کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے پیچھے کی سائڈ میں۔ بھائی وہاں کھڑے ہیں، سامنے آ جائے، سامنے آ بیٹھ جائے یا پیچھے چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تھوڑی سی سوچ بدل کرسیاں سامنے لا لیں، نوجوان جو بھی ہے یا کرسیاں لا لیں، لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ مولانا رہنے دیجئے، سب رہنے دیجئے، یہ ابھی یہاں آئیں گے تو اور میرے لیے جان پہ وبال بن جائے گا، رہنے دیجئے آپ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا اور بتایا چلنا کیسے چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو، بیٹھنا کیسے چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو، کھانا کیسے کھانا چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو۔ ارے حد تو یہ ہے کہ نکاح کس طرح سے کرنا چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو، ولیمہ کیسے کرنا چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، میرے محبوب کو دیکھو، اگر کوئی تمہیں ستائے تو اس کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی سے دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو۔ پتہ یہ چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو ہمارے لیے بطور آئیڈیل، بطور نمونہ اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہمیں نظر رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو ہر پہلو ایسا ہے کہ سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں، جسمانی اعتبار سے دیکھیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اتنی عظیم ہے کہ اس طریقے کی زندگی کو اگر کوئی گزارے تو بہت سارے امراض سے بچ سکتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ میں ایک ڈاکٹر آئے اور 6 مہینے تک مدینہ منورہ میں وہ رہے، لیکن 6 مہینے میں اس ڈاکٹر کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 6 مہینے تک مدینہ منورہ میں اس ڈاکٹر کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا۔ 6 مہینے کے بعد اس ڈاکٹر نے سوچا کہ مدینے میں رہ کر کیا کروں، جب کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں تو علاج کس کا کروں گا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے جانے لگا ڈاکٹر تو اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کیوں جا رہے ہو؟ کہا 6 مہینے میں ایک پیشنٹ بھی میرے پاس نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ مدینے کے لوگ جلدی سے بیمار کیوں نہیں پڑ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ ذرا میں جاننے کی کوشش کروں۔ تو اس نے مدینہ منورہ کے باشندوں سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ آپ جلدی سے بیمار نہیں پڑتے؟ برجستہ اس نے جواب دیا ہمیں ہمارے آقا نے ایک تعلیم عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے بیماری سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اس نے کہا کیا تعلیم عطا فرمائی؟ کہا تعلیم یہ عطا فرمائی کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو اپنا ہاتھ روک لو، پیٹ بھر کر کے نہ کھایا کرو۔ ہم میرے آقا کے اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہمیں بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا کھانا چاہیے۔ آج جدید دور کے اندر آپ دیکھیں جو کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، آقا کریم کی غذا کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، ہنی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، کھجور کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ دنیا آج 1400 سال کے بعد اس غذا کی طرف بڑھ رہی ہے جو غذا مدینے کے تاجدار کی غذا رہا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اتنی عظیم گزاری جس کے اندر انسانوں کے لیے سوائے بینیفٹ کی اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ قوم جو اتنے عظیم نبی کے ماننے والی ہے، آج اس قوم کا مزاج یہ بن چکا، نہ اس نبی کی حیات طیبہ سے واقف ہے، نہ اس نبی کے طریق سے واقف ہے، نہ اس نبی کے طریقے پر چلنے کی زندگی کے اندر جذبہ موجود ہے، اور نہ اس نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت شارٹ کے اندر اگر میں کہوں تو آج کے دور میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن کا سب سے بڑا سولیوشن یہ ہے کہ انسان حضور کے طریقے پر چلنا شروع کر دے، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، چین رکھا ہے، دلوں کا علاج رکھا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو بیچ میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے وہاں نہ آئیں، ہٹائیے، ادھر بند کر دیجئے، پیچھے سے ادھر سے بیچ میں آنے مت دیجئے، بند کر دیجئے ادھر سے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، دو انسانوں کے درمیان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دو انسانوں کے درمیان چپکلیش ہو گئی، دو انسانوں کے درمیان۔ اب ان دونوں انسانوں کے درمیان چپکلیش کی بنیاد پر ایک دوسرے میں تناؤ پیدا ہوا، دونوں اسٹریس کے اندر۔ اب ایک سوچتا ہے اس کو میں کیسے شکست دوں، اس کو کیسے میں ذلیل کروں، اس سے کیسے میں بدلہ لوں، اس کو کیسے میں پریشان کروں۔ دونوں اسی اعتبار سے سوچ رہے ہیں، اور اسی سوچنے کے عالم کے اندر رات کو جب وہ سوتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، پلانس بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان رات کو پلان بناتا ہے، صبح اٹھ کر کے یہ کروں گا، اس کو اس طرح سے کروں گا، اس سے اس کو ڈرواؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ پلاننگ شروع ہوتی ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ریونج لینے کا جذبہ رکھنے والا انسان کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس کے دل میں انتقام لینے کا جذبہ ہوگا، بدلہ لینے کا جذبہ ہوگا، وہ پلان بناتے بناتے اندر سے جل بھی رہا ہوگا، دماغ بھی گھوم رہا ہوگا، نیند بھی اڑ جاتی ہے، اور کھانا بھی اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ حضور اس اسٹیج سے نکالنے کے لیے فرمایا اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور سن لو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، جس سے آپ کو ریونج لینا ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیٹ گو کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی معاف کیا، پلان بنانا ختم، صبح اس کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ ختم، اور ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سے نکل گئی۔ جاؤ چھوڑو یار، میں نے اسے معاف کر دیا، اور آپ آرام سے تکیہ لے کر کے سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ پیغمبر اعظم کی ذات اسٹریس سے نکالنے والی ذات ہے، پیغمبر اعظم کی ذات پرابلم کے سولیوشن کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا۔ آپ سوچیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور اس معافی کی برکت یہ ہوئی کہ اس شخص کو اللہ عز و جل نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہی وحشی بعد میں صحابی بننے کا شرف حاصل کر چکے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آج کے دور کے اندر جتنا زیادہ اللہ کے رسول کے طریق کو آپ عام کریں گے، آج کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جتنا زیادہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے، دنیا کی زندگی کے پرابلمز حل ہوتے چلے جائیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کی یہ ذمہ داری تھی کہ نبی کے طریقے کو دوسروں تک پہنچائے، آج وہ خود قوم نبی کے طریقے کو چھوڑے بیٹھی ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے زمانے میں بے اقتدار اپنی۔ آج اگر ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ دیکھی جائے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس نبی کے طریق کو ہم نے چھوڑ دیا، اور سوشل میڈیا کا بیڑا غرق ہو کہ اس سوشل میڈیا نے دنیا کے انسانوں کو کہیں کا نہیں رکھا۔ العیاذ باللہ، حالت اتنی بد سے بدتر ہو گئی کہ اب گناہوں کا سیلاب۔ کل گناہ کے لیے انسان کو کسی جگہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، اب گناہ جیب میں لے کر کے وہ گھومتا ہے اور نہ جانے اپنی زندگی کو کس طریقے سے ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے چلوں میں آیت کی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سیدھا راستہ جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس راستے کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر چلنے کی۔ ہم نے تو دیکھ لیا یوٹیوب پر شادیاں کیسے ہوتی ہیں، ہم اس راستے پر چل پڑے۔ ہم نے دیکھا فیس بک پر شادیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں، اس راستے پر چل پڑے۔ ہم نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے، ہم اس راستے پر چل پڑے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اس راستے کو تلاش کریں جس راستے پر چلنے کے بعد ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے عظیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے، ہم نے مدینے کی گلی میں حضور کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے مکے کی گلی میں حضور کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام نہیں دیکھی، تو اب جب نبی کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم پھر چلیں کیسے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ حضور کیسے چلتے تھے؟ تو پھر قرآن نے کہا نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے، اگر تم نے نبی کو نہیں دیکھا تو صدیق کو دیکھ لو۔ اگر صدیق کو تم دیکھو گے تو صدیق بھی وہی ہے جو نبی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے صدیق کو نہیں دیکھا تو اب قرآن کہتا ہے شہید کو دیکھ لو۔ اگر شہید کو تم نے نہیں دیکھا تو قیامت تک صالحین کی جماعت پیدا ہوتی رہے گی، اولیاء آتے رہیں گے، اور اولیاء ایسے ہوتے ہیں، ولی وہی ہوتا ہے جو اپنی طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر چلا کرتا ہے۔ ولی کی زندگی دیکھو گے تو سنت مصطفیٰ کی آئینہ دار ہوگی، ولی کی زندگی دیکھو گے وہ قرآن کے مطابق چلنے والی ہوگی۔ بس اب اسی کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، اس لیے کہ ولی قیامت تک آتے رہیں گے، ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ولی کسے کہتے ہیں۔ اب تو بڑی عجیب بات ہے، ماشاءاللہ مولانا حضرت مولانا جعفر صاحب قبلہ بڑی پیاری باتیں بتا رہے تھے، سلجھی بھی گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور بھی علماء واقف ہیں۔ اب تو ایسا ہو چکا ہے کہ ولی علماء کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتے، جوہلا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بھائی کہاں پہنچے ہوئے؟ حیرت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ بڑا مرتبہ کسی چھوٹے کو کوئی بڑا دیتا ہے۔ سرکار نے صحابہ کو صحابی کا مرتبہ دیا، اللہ نے حضور کو نبی کا مرتبہ دیا، صحابہ نے تابعی کو تابعی کا مرتبہ دیا، اور آج کا جاہل ولی کا مرتبہ بانٹنے نکلا ہے اور ولی ڈکلیئر کرنے نکلا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ دھوکے میں نہ آؤ۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمان کے بندے ہوتے کیسے ہیں، تاکہ دھوکہ نہ کھائیں۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی کوالٹی پائی جاتی ہے، قرآن نے ہر قسم کی کوالٹی کا ذکر اپنی کتاب کے اندر فرما دیا۔
فرما دیا۔ اب پروردگار جن کو تاج ولایت عطا کرتا ہے اور جن کو اپنا خاص بندہ فرماتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ان کی چال قرآن بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی اور وقار اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسے رحمان بھی کہتے ہیں، تو یہ دو خدا کس طریقے سے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی صفت ہے رحمان، رحمان اور اللہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے رحمان، اللہ ہی رحمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے چال بتائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، چال ہی تو پہلے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کی چال سے انسان کی عظمت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کو اس طریقے سے سینہ تان کے یوں چل کر کے آ رہا ہو، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے کتنا اکڑو آدمی ہے، اس طرح سے چل کے آ رہا ہے جیسے زمین پھاڑ ڈالے گا، اور آج چند ٹکے آ جائیں اور اقتدار آ جائے تو چال بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ جسے اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائے، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آرام سے، نرمی سے، خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ ان کی چال دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھتی ہے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے چال بتائی گئی، یہاں چلنے کے حوالے سے کچھ آداب بھی میں آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ جب چلو تو آپ کا چلنا بھی عبادت بن جائے۔ چال بھی کیسی ہونی چاہیے اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اللہ اکبر، جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، زمین اس سے کہتی ہے تو مجھ پر اکڑ کے چل رہا ہے، ایک دن تجھے میرے پیٹ میں آنا ہے، تیری ساری اکڑ نکال ڈالوں گی۔ اس لیے زمین کے اوپر ہمیشہ نرمی سے چلا کرو۔ زمین پر پیر پٹکنا بھی نہیں چاہیے، زمین پر جوتے چپل پھینکنا بھی نہیں چاہیے، زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ۔ یہ زمین کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس کو فرش بنایا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہو ہم مکان کہاں بنائیں گے؟ یہ زمین نہ ہو مسجد کہاں بنائیں گے؟ یہ زمین نہ ہو کھڑے کہاں رہیں گے؟ یہ زمین نہ ہو آرام کہاں کریں گے؟ یہ زمین نہ ہو تو دفن کہاں ہوں گے؟ یہ زمین بڑی قیمتی زمین ہے۔ یہاں بس تھوڑا سا عقیدہ درست کرتا ہوا چلوں، زمین بھی برابر نہیں ہوتی۔ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے اس وشاکھاپٹنم کے اندر بہت سارے علاقے ہوں گے، کہیں زمین کی قیمت 5,000 روپے ہوگی اور کہیں زمین کی قیمت 50,000 روپے ہوگی۔ یا اللہ، نظر تو سملر آ رہی ہے، قیمت کیوں بڑھ گئی؟ تو کہا جائے گا وہ ایریا بڑا پوش ایریا ہے،
اس لیے وہاں زمین کی قیمت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو نظر آنے والی زمین بھی برابر نہیں، ارے زمین تو چھوڑیے، مسجد بھی برابر نہیں، جبکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہی تو ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچو، محلے کی مسجد کا مقام کچھ اور ہے، اس کا ثواب کچھ اور ہے، جامع مسجد کا ثواب کچھ اور ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد اقصی میں کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ یا اللہ سب گھر تو تیرے ہی ہیں، یہ ثواب میں اضافہ کیوں؟ تو جواب ملے گا سب ایکول نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ مزاج ملا، بظاہر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن جیسے زمین برابر نہیں، ایسے امتی اور نبی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کی عظمت بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام عورت اور نبی کی بیویاں بھی برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہو میری بھی دو آنکھ اور حضور کی بھی دو آنکھ، ہاں تمہاری بھی دو آنکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو آنکھ، لیکن دونوں آنکھوں میں بڑا فرق ہے۔ حضور کی نظر کسی پر پڑ جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور تمہاری ہماری نظر اولاد پر پڑے تو اولاد خود گالیاں دیتی نظر آتی ہے۔ بڑا فرق ہے نظر کے اندر، پیر کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ ہمارا بیٹا اگر سویا ہوا ہے، ہم نماز کے لیے اسے جگائیں اور نہ اٹھنے پر اسے ٹھوکر ماریں تو سویا ہوا بچہ اٹھنے کو تیار نہیں، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا سملر نظر آنے والی چیزوں کی طاقت سملر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے، اور انبیاء کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا زمین بھی برابر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چلنا کیسے چاہیے؟ چونکہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے خواتین کا ایک بڑا مجمع اس طرف دیکھا جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہے۔ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کان کھول کر کے سن لو، راستے میں درمیان میں نہ چلا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواتین سے اعلان فرمایا، اے عورتوں راستے کے کنارے پر چلا کرو۔ جب حضور نے راستے کے کنارے پر چلنے کے لیے عورتوں کو حکم دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں عورتیں دیوار سے اس طریقے سے لگ کر کے چلتی تھی کہ ان کی چادریں دیوار سے مس ہو جاتی تھی، دیوار سے لگ جایا کرتی تھی۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج جتنا مرد عورتوں سے ٹکرانے میں ڈرتا ہے، عورتیں اتنی ٹکرانے میں نہیں ڈرتی ہیں، بے خوف و خطر بالکل آرام سے یوں نکلتی ہیں، دھکا لگے کہ کچھ بھی لگے۔ سن لو، اگر کسی عورت کا جسم کسی مرد کو غیر محرم کو جان بوجھ کر کے لگ گیا، جہنم کی آگ ان دونوں کے ہاتھوں کو یا جو جس حصہ لگا ہے اسے جلا دے گی۔ ڈرو اللہ سے، خوف اللہ کا دل کے اندر رکھو، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، دائیں جانب چلتے۔ چلنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، نگاہ نیچی ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی آپ راستے میں چلیں کوشش کریں کنارے پہ چلیں، دائیں جانب چلیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اور ہم چلتے ہیں، نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، صبح کو تجارت کے لیے نکلتے ہیں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن ایک نکلنا اور ایک چلنا ایسا ہے کہ جس چلنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ اس چلنے والے کو
عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والماشی الی المساجد فی الظلم، رات کی تاریکی میں جو مسجد کی طرف پیدل جانے والا ہے، اس جانے والے کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چلو دین کے راستے پر چلو، چلو اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ یہ چل کر جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ والے جب چلتے ہیں تو ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جس راستے سے چل کر مسجد کی طرف جاتے تھے، اس راستے میں کبھی جانور پلیدی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ فضیل بن عیاض کے گزرنے کا راستہ ہے۔ اور جب راستے میں پلیدی ایک بار نظر آ گئی تو اس زمانے کے محدثین اور علماء کہنے لگے لگتا ہے کہ فضیل بن عیاض اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، یہ اللہ والوں کا چلنا تھا، یہ اللہ والوں کی زندگی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی اگر کسی راستے سے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتا ہے، رسول اعظم پر درود شریف پڑھتے ہوئے چلتا ہے، تو وہ راستہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے نے یہاں پر تیرا ذکر کیا تھا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ بچے کے کان کے اندر ایئرپورٹ لگا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں اور بندہ چل رہا ہے، بندیاں چل رہی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب پالنہار حقیقی ہمارے ایک ایک پل کا حساب لے گا اور سب سے پہلے کان کے بارے میں پوچھے گا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہاں مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ قیام کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ جانتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے سن لیا جو تو نے اس کی تعریف کی۔ آپ ذرا سوچو، دیر نہیں لگتی جب تم نے سبحان ربی العظیم کہا اور تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہاری زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے وہ تمہاری کی ہوئی تعریف کو سماعت کر لیا۔ میرا رب سماعت فرماتا ہے، وہ سمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کو ہم کو اللہ نے جو کان دیے ہیں وہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے دیے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان اس حد تک گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہے کہ اب قرآن سننا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا معاذ اللہ اس پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اب وہ گانے سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، چاہے گاڑی ہو چاہے شادی ہو، ہر جگہ پر یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بے قراریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور بے چینی بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا چلنا، اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، یعنی سرکار پر نبوت ختم ہوئی اور سرکار کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آج تک آتے رہے، کبھی ان کو زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ جب بھی تم دیکھو گے نرمی سے چلتے ہوئے دیکھو گے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دیکھو گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جب چلے گا تو کبھی ایسا بھی ہوگا، بھیڑ ہوگی، اور بھیڑ ہونے کے بعد کبھی ایک دوسرے کے دھکے لگیں گے، کبھی کوئی کچھ کہے گا، کبھی کسی سے بولا چالی ہو جائے گی، کبھی کسی پر پیر پڑ جائے گا، کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور آدمی انجانے کے اندر
یا جہالت کی بنیاد پر چلنے والے کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، آج ہم بھی چلتے ہیں، ادھر تھوڑا سا دھکا لگا، سیدھا ماں بہن کی گالی شروع، مار دھاڑ شروع اور جھگڑا شروع۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ جب وہ چلتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی ایسا معاملہ آ گیا کہ کوئی جاہل آ کر کے ٹکرا گیا، کسی جاہل سے مٹ بھیڑ ہو گئی، کسی سے انبن ہو گئی، اور کوئی جاہل ان کے ساتھ منہ ماری کرنے لگ گیا، تو وہ جاہل کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، وہ جاہل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، وہ گالی گلوچ پر نہیں اتر آتے، بلکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جا، اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر کے جان چھوڑا لیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے تعویذات کرنے والے ایسے بھی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے میں تو اس کی پیشاب بند کر دوں گا، میں تو اس کا حال یہ کر دوں گا۔ یاد رکھیں رحمان کے بندے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، رحمان کے بندے تو تکلیفوں کو دور کیا کرتے ہیں۔ اور آج تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی آدمی سفلی علم کرنے والوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد پیسے دے کر ان سے کہتا ہے جادو کرو، اس کو برباد کر دو، اس کو تباہ کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کی روزی کو یہ کر دو۔ معاذ اللہ، یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جو مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ اور ایسے مٹ بھیڑ کرنے والے اور ایسے جاہلوں کے ساتھ زبان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ ان کو کہہ دیتے بھائی جا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جاہل ہوتا ہے ضدی ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے بد زبان ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے بد کردار ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ اپنی عزت کی ہوتی ہے نہ کسی چیز کی ہوتی ہے۔ اب سامنے والا عزت دار ہے، اگر وہ اس سے الجھ جائے تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ تو جاہل سے الجھتے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے جاہل کو یہ کہہ کر کے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر، یہ ترک سلام جو ہے، ترک تعلق کا سلام ہے کہ بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے، جا تو تیرے رستے میں میرے رستے۔ اب آئیے تھوڑی سی ایک اور بات یاد آ گئی تو میں عرض کرتا ہوا چلوں۔ آج کبھی کبھی بہت سارے علماء، بہت سارے انسان سچے ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں سچی ہوتی ہیں، لیکن ان پر بلیم ڈالا جاتا ہے، ان کو غلط الفاظ سے نوازا جاتا ہے، ارے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچا انسان جو بے گناہ ہے، جو جرم اور جو الزام اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، وہ اس قسم کا مجرم بھی نہیں اور اس قسم کے الزام کا جو ہے وہ حقدار بھی نہیں ہے، اچھا اور سچا انسان ہے، لیکن جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تو آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم اگر سچے ہیں اور کسی نے ہمیں برا کہہ دیا، ہمارے اوپر الزام لگا دیا، مسلح بچھائیں گے، اللہ اس کو غارت کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، یہی ساری چیزیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سمجھاؤں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا انسان میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے سچے، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لوگوں نے کتنے کتنے فکرے کسے، اور کیا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہا گیا۔ میں ان الفاظ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جو الفاظ حضور کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن اللہ اکبر،
ایک سچے انسان پر کوئی غلط بات تھوپ دی جائے تو دل تو دکھے گا نا، دل کو اذیت تو پہنچے گی نا۔ آج کی گفتگو کے اندر یہ سبق سیکھ کر کے اٹھیے گا۔ اگر اس سبق کو آپ نے سیکھ لیا اور اس پر عملی جامہ آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا، آپ کی زندگی میں راحت ہی راحت رہے گی انشاءاللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ دکھانے پر معاذ اللہ کچھ اور کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی قسم کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، جنت کی طرف بلاتے تھے۔ جواب میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر فکرے کسے جاتے اور غلط الفاظ حضور کے لیے استعمال کیے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا، آپ کو بھی ہمیں بھی اگر کوئی ہماری غلطی نہ ہو اور کوئی جرم نہ ہو اور ہمیں بھی اگر کوئی مجرم ٹھہرائے یا ملزم ٹھہرائے یا ہمیں غلط القاب سے کوئی یاد کرے تو سنت نبوی کیا ہے، تربیت رب کیا ہے، اسے تھوڑا سا سمجھیں۔ جب پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اس قسم کے جملوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے میرے محبوب جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے محبوب ہم اسے ضرور جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا تو حضور کو اللہ عز و جل تو جانتا ہے۔ اب سولوشن پروردگار بتا رہا ہے، ٹریٹمنٹ پروردگار بتا رہا ہے، علاج بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان سچا ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر کوئی اسے برا کہہ رہا ہے، برے القاب دے رہا ہے، تو اللہ نے حضور کے واسطے سے قیامت تک کے لیے انسانوں مومنوں کو اللہ نے تعلیم فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے محبوب اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی حمد کرو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ علاج بتا دیا کہ برے القاب دینے والے، برے الزام لگانے والے کو نہ بد دعا دینے کی ضرورت ہے اور نہ برا کہنے کی ضرورت ہے، ان کا معاملہ ہمارے حوالے، ہم نپٹ لیں گے، لیکن تمہارے دل کو بے چین ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل دکھا ہے اور دل میں تکلیف پہنچی ہے تو آؤ تمہارے دل کا مرہم ہم تمہیں دے دیتے ہیں، میری تسبیح کرو، میری حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرو، میں تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے رحمان کے بندوں کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی اللہ عز و جل کے ولی نے کبھی کسی کی تکلیف اور کسی کی ایذا رسانی کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان ستانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اور حضور کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ جس نے گالیاں سن کر کے دعائیں دی، یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا کو معلوم ہے، لیکن یاد رکھیں ان سنتوں پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ سنتوں پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب تعلق بالرسول اور محبت رسول ہمارے سینے کے اندر کٹ کٹ کر کے موجود ہو۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کسی اور طریق کو اختیار نہیں کرتے، ان کے پیش نظر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہوتا ہے۔ اب آئیے، جب کوئی جاہل ان سے مٹ بھیڑ کرتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھئی جا اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر کے اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ اب تیسری صفت ان کی آ رہی ہے اور وہ عظیم صفت اللہ اکبر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
وہ اپنی رات کو بتاتے ہیں سجدے میں اور قیام میں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سجدے میں اپنی رات گزار دیتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ قیام میں اللہ کی اپنی رات گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی اور سے قریب ہونے کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، انہیں فکر ہوتی ہے اللہ سے قریب ہونے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں اور حدیث قدسی ہے، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کثرت نوافل، اللہ کے ولی نوافل میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو نیند میں مزہ نہیں، نماز میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو سجدے میں مزہ آتا ہے۔ آج کچھ ایسے بھی بابا لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نماز معاف ہے۔ کوئی نماز معاف کسی مومن پر ہو ہی نہیں سکتی، عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ بھولے بھالے سیدھے سادے بس چمتکار کو نمسکار کرتے ہوئے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ قرآن سے سمجھو، قرآن کہتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ سجدے اور قیام کو نہیں چھوڑتا، وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتا ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک شخص کے بارے میں مشہور ہوا کہ دریا کے کنارے پر وہ آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو تاکہ میں اس اللہ کے ولی کی زیارت کر لوں۔ جب غوث پاک کو لے جایا گیا تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کہہ رہے تھے وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے جگہ بتائی۔ غوث پاک نے ریت پر انگلیوں کے ایسے نشانات ان کے پھیلے ہوئے دیکھے اور غوث پاک نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں تھا۔ غوث پاک کی بات سن کر لوگوں نے کہا حضور پھیلی ہوئی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ غوث پاک نے فرمایا سجدے میں انگلیوں کا اس طرح رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت کو ترک کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج آبروئیں عورتوں کی جا رہی ہیں، آج ادھر گئیں تجھے یہ ہو گیا، تجھے وہ ہو گیا، تیرا یہ علاج، اس کے بعد پیسے بھی آبرو بھی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سچے عامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے پابند بھی ہوتے ہیں اور کسی کو اذیت پہنچانے کی کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رحمان کے بندے رات سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ان کی صفت قرآن نے بیان کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کو بستر پر کروٹ لینے میں مزہ آتا ہے اور انہیں پوری رات بستر چھوڑ کر سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ اکبر، سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ آج ہماری قوم کی عورتیں عشاء کی نماز مشکل سے پڑھ لیتی ہیں، اور پڑھ بھی لی تو پتہ نہیں عشاء کے بعد پوری رات کن کاموں میں خرچ ہوتی ہے۔ لیکن سیدۃ النساء کا معاملہ یہ ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نفل کے لیے نیت باندھی اور پہلے سجدے میں گئیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے اور ٹھنڈی کی رات بڑی لمبی ہوا کرتی ہے، وہ سجدے میں گئیں اور پہلا سجدہ ہی اتنا لمبا ہو گیا کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ خاتون جنت نے سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کیا اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آج وہ عورتیں جو فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر راتوں کو گنوا دیتی ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے تو خاتون جنت کی چادر میں جگہ، اور کام سارا شیطان کا کرو گے تو کہاں سے نصیب ہوگا۔
خاتون جنت کے طریقے کو اپناؤ، ان کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھو، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں راتوں کو سجدے میں مزہ آتا ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا انہیں میخ کہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میخ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جو کیا اس کو میں کہوں آج کے دور کے اندر کل جو کہتے ہیں نا، کل کھڑی رہتی ہے نا، کل کھڑی رہتی ہے، تو ایسے ہی میخ کا معاملہ جو ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان 30 سال تک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ 4 ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا، ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی۔ حضرت عثمان بن عفان نے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا۔ غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک رکعت میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ذرا سوچو، یہ وہ لوگ تھے جو پوری رات کھڑے رہنے میں گزار دیتے تھے، اور ان کو مزہ عبادت میں آتا تھا، گناہوں میں نہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے جتنے بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو سارے اولیاء رات کا انتظار کرتے کہ سورج غروب ہو اور ہم اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، مصلی چھوڑتے اللہ کی بندگی میں لگ جاتے۔ یہ آخر رات کو عبادت کا اتنا کیوں مقام ہے؟ اس لیے کہ دن میں آپ کو عبادت کرتے ہوئے دنیا دیکھے گی، رات عبادت کرو گے تو صرف آپ جانتے ہو، رات کا خدا جانتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کریکشن کرتا ہوا چلوں، جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اس قوم پر نماز بھی بوجھ بننے لگے، تلاوت بھی بوجھ بننے لگے، نماز میں مزہ نہ آئے، نماز میں وہ قوم بے چین ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ ایمان کے بجھنے کے اندر اور ایمان کے جانے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نماز میں مزہ تو مومنوں کو آتا ہے، جو قرار کی چیز تھی اسی میں بے قراری، جو سکون کی چیز تھی اسی کے اندر بے چینی۔ اور آج ہماری قوم کا مزاج ایسا بن چکا کہ نماز قضا کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑا گناہ یا بڑا جرم معاذ اللہ ہے ہی نہیں، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال اللہ نماز کے بارے میں کرے گا، اور جب کوئی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کر دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ آج دنیا کے اندر امت مسلمہ کے جو زوال کی پوزیشن ہے، تباہی اور بربادی کی پوزیشن ہے، مدد کے لیے بھیک مانگنے کے باوجود بھی، دعائیں کرنے کے باوجود مدد کا نزول نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز قضا کی، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں، یعنی اب وہ جو جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے بربادی کی طرف اس کی بربادی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول اس کے ذمہ دار نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر قضا کر دی،
اس نے اپنی اولاد اور اپنے مال کو ہلاک کر دیا۔ بڑی آسانی سے نماز چھوڑنے والا مسلمان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اب آئیے تھوڑا سا اور سمجھاؤں، میرا خیال ہے 5-10 منٹ اور، کتنی دیر تک؟ 9:30۔ بس ایک بات عرض کر دوں، ایک بات، وقت ہو چکا ہے، ایک بات عرض کر دوں، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اس طریقے کا پروگرام شاید کہ ہندوستان میں مجھے کہیں کرنے کو ملتا ہو۔ بڑا ڈیسنٹ، بڑا سوبر، بڑا ٹائم پر پنکچول پروگرام الحمدللہ۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے نوجوان۔ اب سوال پوچھوں گا، تھوڑا جواب دیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا۔ کیا عمر تھی ان کی؟ 16 سال، 16 years old، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ اس زمانے میں پکے مکانات نہیں ہوتے تھے، نوجوانوں غور سے سننا، پکے مکان نہیں ہوتے تھے، بڑے مضبوط دروازے نہیں ہوتے تھے، گھر کے دروازے کی بجائے گھر پر موٹے موٹے پردے ہوتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کام کے لیے، چل رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں فیاتی الریح، ہوا آئی، زوردار ہوا آئی، اور جیسے ہی زوردار ہوا آئی تو جس گھر کے قریب سے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اس گھر کا پردہ ہوا کی وجہ سے ہٹ گیا۔ جیسے ہی ہٹا، اچانک حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر گھر کے اندر پڑ گئی تو ایک عورت نہا رہی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت ثعلبہ نے کہنا شروع کیا، نگاہیں نیچی کی، اور اندر سے ضمیر نے کہا تجھے تو حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو کیا دیکھنے کے لیے دیکھ لیا؟ بس یہ خیال آیا، اور پھر سوچنے لگے جن آنکھوں سے میں نے حضور کو دیکھا ان آنکھوں سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب حضرت ثعلبہ حضور کو منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 16 سال، زیادہ ایج نہیں، 16 سال کے جوان۔ اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سیدھے چلے گئے جنگل و بیابان کی طرف۔ رات بھی نہیں آئے۔ دوسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ذرا دیکھو ثعلبہ نہیں آئے۔ حضرت ثعلبہ کے گھر پہنچ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی تو بولے یہاں بھی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان، حضور پریشان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا ثعلبہ کو تلاش کرو۔ نکلے، ڈھونڈ ڈھانڈ کر ادھر ادھر ہو کر کے واپس آئے اور عرض کرنے لگے حضور ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جاؤ پہاڑ کی طرف تلاش کرو۔ جب تلاش کرنے کے لیے پہاڑ کی طرف گئے تو ایک چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ پوچھا تم نے کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک جوان پہاڑ کے اندر یہ فلاں غار کے اندر ہوتا ہے، جب اس کی نظر ہماری بکریوں پر اور ہمارے اوپر پڑتی ہے تو اس سے باہر نکلتا ہے، ہم اسے جو ہے ایک گلاس بکری کے دودھ کا دے دیتے ہیں اور وہ دودھ پی کر پھر اندر چلا جاتا ہے، لیکن روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سے وقت وہ نکلتا ہے؟ انہوں نے ٹائم بتایا۔
سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں انتظار کرتے رہے اور حضرت ثعلبہ نکلے. رو رو کر ان کا حال چوزے جیسا ہو گیا تھا. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، فرمایا ثعلبہ ادھر آؤ. تو بھاگنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے پکڑ لیا، چلو تمہیں حضور نے بلایا ہے. کہتے ہیں یا سیدنا فاروق، میں حضور کو منہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں چل سکتا. اٹھایا، ان کو لے کر کے آیا حضور کے پاس. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو دیکھا تو ثعلبہ کے سر کو اپنی ران پہ رکھا. فرمایا کیا ہوا ثعلبہ؟ کہا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے سر کو اپنے زانوئے مبارک سے نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ اب یہ سر اس لائق نہیں کہ آپ کی زانو پر رکھا جا سکے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری معافی کی دعا فرما دیں. سرکار نے دعا فرمائی اور پھر حضرت ثعلبہ سے فرمایا ثعلبہ بتا کیا محسوس کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر چونٹیاں دوڑ رہی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اس دنیا سے تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو اپنے رب سے جا ملے گا. اور کچھ دیر کے بعد حضرت ثعلبہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی اور جب جنازے کو لے کر کے سب نکلے تو سرکار پنجوں کے بل چل رہے تھے، سیدھا پیر رکھ کر نہیں، پنجوں کے بل. صحابہ نے عرض کیا حضور اتنا مجمع تو ہے نہیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 16 سال کا نوجوان انجانے میں ایک عورت کو دیکھنے کے بعد اتنا رو رہا ہے. اے نوجوانوں، پوری رات گندی پکچروں کو دیکھ کر کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ وہ لوگ جو گندی پکچریں دیکھتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں، قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھیا جسلات اسلام عاشق روپال صاحب. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود
दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए आका तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।